لگدی ہے اب عشق سچا تے نہیں آنکھ لگدی ہے اب عشق سچا تے نہیں میں ان تیز نظر جانی دے اڑا میں ان تیز نظر دے جانی دے اڑا میں ان تیز نظر انسان جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان زیادہ غصہ وہاں رہتا ہے. جس کو دنیا کی ضرورت ہے دنیا میں گھسے رہتے ہیں. جس کو خدا رسول کی زیادہ ہے وہ مسجدوں میں اور وظیفوں میں گھسے رہتے ہیں. ہاں تو یہی تو ہے. یہ وقتی طور سے سیاحوں کی طرح پھر لینا جھوم لینا گانا یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. بس اس کے نام کھانا چلے روٹی چلے بچے ٹھیک رہیں بیماری نہ لگے مفاد کی خاطر اکثر ایسے آتے ہیں. یہ سب چیزیں چھوڑ دیں خدا رسول کی نیت محبت کا کر لیں. ان چیزوں کو جیسے زبان سے نہیں کہتے دل میں شرطن ہوتی ہیں اس لیے وہ فائدے پورے نہیں ہوتے وہ چیزیں نہیں ہوتی دل زندہ نہیں ہوتا کہ مخلص نہیں ہے. کرتا تو ہے بیٹھتا بھی ہے سب کچھ ہے. آقا جی کے پاس لوگ نہیں آتے تھے بیٹھتے تھے. آپ نے وضاحت کی ایک دفعہ کہا جو اپنے مفادات کی وجہ سے آئے امراتن ینکحھا اور مالن یصیبھا اس قسم کے الفاظ مفہوم ہیں تو اس کو نیت ہوتے چاہے ہمارے پاس بیٹھتا ہے لیکن اس کو جو چیز لائی اپنے مفاد لائی ہے اور جو ہمارے لیے آیا وہ ہمارے لیے فرمایا. جو اپنے مفادات کو دیکھ کے آیا چاہے ہمارے بیٹھتے میں ہمارے لیے نہیں وہ اپنے ہی ہے. ہجرت الی ما ہاجر الیہ بیٹھے ہوئے کیونکہ ہم تو اپنی بات کریں گے نا. ہمارا دماغ جیسا میں تو اپنے دماغ کی بات کروں گا. باقی جو آتا ہے اس کی دماغ کی بات کرتا ہے اس کے مسائل لیکن اس کو معلومات دینا کوئی گناہ تو نہیں ہے. اس کو جبر تو نہیں کرتے بندوق کی گولی نالی پہ چلاتے اس کو. اس ساری دنیا ہی نعتیں پڑھتی قرآن پڑھتی ہے لیکن تعلق خدا سے پیدا ہونا نبی سے پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے. دنیا کی مثال لے رہا ہوں اب اس میں دین کا مسئلہ نہ لائیں سمجھانے کے لیے مثال دین کا مسئلہ نہیں. کسی حکومت میں بھی ہو ایک مثال ہے جس کا تعلق ہے ٹیلی فون کر دے گھر میں کر دے فٹ ہے سب کافر مملکت کا لے لو مسلمان مملکت کے لے لو مطلب مثال ہے مطلب بات سمجھنی ہے. کسی ملک کا ہو مسلمان کے ملک کا ہو کافر کے ملک کا ہو دہری ہو جس کا تعلق حکومت سے ہے اس کو عیش ہی عیش ہے بڑی عیش ہے بہت عیش ہے. تعلق اس کا مضبوط ہے عیش کرتا ہے. اور جس کا تعلق نہیں ہے کسی مملکت کا مر بھی جا اس مملکت میں تعلق ہی نہیں بیچارہ رولتا دھکے کھاتا در در کے دھکے میں سے. یہ ہر ملک میں مسلمان ہو. اس مثال سے سمجھنا یہ اسلام کا مطلب نہیں ہے اس میں لیکن سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں جائز ہے دینی ہے. تو ایسے جس کو خدا رسول سے تعلق محبت کا مسئلہ نہیں پیدا ہوا کیا اس کے ہاتھ میں ہے. مسلمان بھی بنا کلمہ بھی پڑھا سب کچھ کیا لیکن تو تعلق نہ پیدا ہونے کی وجہ ہوگی نا تو کیوں نہیں ہوئی. اور خدا رسول سے تعلق پیدا ہو جائے تو ساری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بتا. یہ تھوڑی نعمت ہے. خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے زبان بن جو کہتا ہے ہونے لگ جاتا ہے. بتاؤ یہ تھوڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے. اسی نعمت حاصل کرنے کے نبی کریم نے ہم لوگوں کو اس طرف لگایا ہے. ہاں ان چیزوں کو مت دیکھو یہ آئیں بھی نہ دیکھو سب کچھ ہو جائے گا. جب صحابہ کے بعد فتوحات آئی اور اموال آنے لگے آپ نے کہا ادھر دیکھے نا اور ان کو ہٹاؤں یہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہیں. اب امتحان آ گیا مال آنا شروع ہو گیا چند جوانوں کو مال نہیں دیا یاد ہے آپ کو تو آقا جی نقص پکڑ لیا نا. کہا پہلے نہیں تھا مال تھا جب مال آ گیا انتشار آ گیا ادھر دیکھتے ہو ویسے ہی رہو جیسے پہلے تھے کہ ہم ہی تمہارے لیے سب کچھ ہیں. آقا جی نے کہا ادھر نہیں دیکھو اگر میں تمہارے سب کچھ ہوں خدا بھی تمہارے لیے ہے. میں تمہارا وسیلہ ہوں خدا اور خدا کے درمیان تمہارے درمیان. ادھر ادھر کیوں دیکھا کیا میں کم تھا کسی چیز سے. لوگ مال لے گئے اونٹ لے گئے یہ لے گئے یہ تمہارے اندر ریل کیوں چلی ہے. دیکھا
یہی تو مصیبت ہے بیچ میں. سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن تعلق نہیں پیدا ہوتا. اور تعلق پیدا ہو جائے کیا چاہیے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے. تعلق پیدا ہو جائے اس کے لیے اللہ کو اتنی غیرت ہوتی ہے. من عادی لی ولین، جو میرے کسی محبت والے سے عداوت کرے میں اس پہ ایسا حملہ کرتا ہوں شیر کی طرح. یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ہاں اسی کے جس کے تعلق خدا سے ہو، اور یہ اللہ کہتے ہیں اس کو نہیں، اس کے گدھے کو، اس کے نوکر کو، اس کی نسبت والے کو نہ چھیڑے، مصیبت آئے گی، عذاب آئے گا. کوئی نسبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اور یہ اس کا ہو گیا ہے نسبت والے کا. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. جس سے نسبت ہے وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کا دوست ہے، خدا کا عاشق ہے، نبی کا عاشق ہے. یہ اس کی نسبت میں اس سے وفادار ہے. اس کے گدھے کو بھی نہیں چھیڑو، اس کے منہ کسی الچھڑ مصیبت عذاب آئے گا. اتنی حمایت ہوتی ہے خدا کی. اور دنیا کی مثالوں میں دیکھ لیں، ویسے آدمی مر ہی جاتا ہے، ہوائی جہاز گر ہی جاتے ہیں. اور نبی کا ہوائی جہاز گرا، انہوں نے گرایا، ہمارے آدمی مارے، ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کو ناک نے اس کی رگڑوائی، اس کا سارا وہ معاملہ بند نہیں کیا. وہ جواہر کا سارا لیبیا کا کیا نہیں کیا انہوں نے. وہ ویسے بھی جہاز گر جاتا ہے، لیکن تعلق تھا نا. عقل میں نہیں آتی آپ لوگوں کی باتیں. بس آ جاتے ہو گائے کی طرح سے ہلانے، یہ چاہیے وہ چاہیے. وہ بغیر ذکر کے بھی لوگوں کو ملتا ہے، تو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے تم کو؟ بڑے کافروں کو جو زیادہ ملتا ہے کروڑ پتی بن جاتے ہیں. جو خدا کی طرف جاتا ہے خدا امتحان لیتا ہے کبھی اس کا، کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا. دیا تو اس نے کیا کیا، نہیں دیا تو اس نے کیا کیا، دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کو صحت دی تو کیسا تھا، صحت نہیں دیا اب کیا کرتا ہے. اسی میں تو ہم لوگ فیل ہوتے رہتے ہیں. تو خدا کرے ہماری تمہاری ایک حالت رہے، یہی رہے کہ الحمدللہ علی کل حال، اگر تکلیف آئے، اور یہی رہے جو مزاج یار میں آئے. پھر دیکھو اللہ ارحم الراحمین، اللہ رحیم، اللہ کے غصے پہ اس کی رحمت غالب. پھر خدا بے حد نوازتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہے کہ مجھے اتنا نوازا جائے گا. لیکن خدا کے بند کے ہم نہیں دکھاتے نا، یہ اندر ہمارے مصیبتیں ہیں. چلیں جی بسم اللہ. اب اس کے معاملے سیدھے گئے، آدھے گھنٹے کے لیے آ جاؤں گا. ہاں پہلے نہیں بولتا تھا یہیں پڑا رہوں گا، یہیں مروں گا. یہ اب بڑی کیفیت ہے، ان کو دکھاتا ہے مجھے کیفیت تو سب کو ہو جاتی ہے وقتی طور سے جذبہ، لیکن مستقل مزاجی رہنا، ایک حال اور ایک چیز میں خدا رسول کے سامنے رہنا ہر وقت، یہ مشکل ہے. ہاں کامل اللہ 100% کون ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بشر ہے. لیکن پتہ تو ہونا چاہیے ہمیں کمی ہے. ایک نقص ہوں اور دوسرا بار میں کامل ہوں، میں سبھی کچھ ہوں. یہ بھی مصیبت ہے نا. انسان کو اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے عاشق ہیں، کتنے عاشق نہیں ہیں، کتنی کمی ہے، کتنی کمی نہیں ہے. اس کا اندازہ ہوگا تو کچھ بیان ہوگا تو اندازہ ہوگا نا. چلیں. ہووے ہن تیز نظر دیوے جو نیند اڑا، ہووے ہن تیز نظر دیوے جو نیند اڑا، سجد وچ نشا کار گئے، جس دل وچ نشا میرے بیکار گئے. عشق احمد تو ملے میرے اللہ دا پتہ، عشق احمد تو ملے میرے اللہ دا پتہ. اس دل وچ نشا میرے بیکار گئے، جس دل وچ نشا میرے بیکار گئے. عشق احمد تو ملے میرے اللہ دا پتہ.
جس کے احمد تو ملے کسی خبر کی یقین کے لیے باتوں پہ بات آ جاتی ہے، کسی خبر کی یقین ہوگی اس خبر یا تحقیق، تو جتنا کوئی معتبر ہوگا اس کی خبر کو بھی اتنا معتبر تحقیق کو سمجھا جائے گا. اور جتنا معتبر یہ قرآن ہے، ہم تو عقیدے کے لحاظ سے مانتے ہیں، ہاں جی وہ تو ہے ہی ہے، لیکن عقیدے کے علاوہ اس قرآن اس وقت اترا جس وقت یہ سائنس یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، ان کا ظہور نہیں تھا، یہ سب چھپی پڑی تھی. اور حضرت محمد مصطفیٰ کہیں کسی کے پاس نہیں گئے، یہ قرآن پڑھا آپ کو دیکھے گئے. اب یہ سب سائنس وغیرہ ثابت کرتی ہے چیزیں ہیں جو قرآن نے کہی ہیں. اب بتائیے تھوڑا معجزہ ہے، کتنا زبردست معجزہ ہے. ہاں جی اتنے صبر معجزے کے بعد بھی ان کو کیا ہم کہیں خدا کی مار ہے. ایک تو آدمی مسلمان نہ ہو وہ کہے تو اور بات ہے، مسلمان ہو کر سائنس میں تحقیق کرنا، ماہر انسان انسان بندر سے بنا کس سے بنا، اس تحقیق کو دیکھتے ہیں. قرآن کی تحقیق معتبر تمہارے اندر نہیں ہے، تو مسلمان ہے تو قرآن کی تحقیق سے بات کرنا تھا، تمہیں حضرت محمد صاحب کی تحقیق سے بات کرنا تھا. آقا جی نے کیسے کہا اللہ نے آدم کو بنایا، سورج سے بنایا، ان کی تحقیق کم تھی، ان کا اعتبار تجھے کم تھا. یہ ماہر نفسانیات، ماہر انسانیات، یہ مسلمان ہے. یہ عقل کے حساب سے یہ چیز کہتا ہوں، عقیدے کے ساتھ تب بھی انسان سے جہاں زیادہ معتبر بات ہو، زیادہ سمجھ کی بات ہو، ہے جی زیادہ یقین آئے، تو اللہ کے نبی سے زیادہ کسی پر یقین ہو سکتا ہے. کافروں نے بھی انہیں سچ مانا، پھر ان پہ یقین دنیا کو ہوا کہ جو وہ کہہ کے گئے وہ ہر باتیں ثابت ہوئیں، تو ان کو چھوڑ کر دوسرے کی دلیل لینی. بتاؤ آپ مجھے جواب دیں اس کا. قرآن سے زیادہ ثابت کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت آقا نے قرآن امت کو دیا، کسی پر نہیں، وہ سب یہ حالات یہ سائنس ثابت کر رہے ہیں. بتاؤ، تو اس تحقیق سے بات کرنا تھا. اگر تم نے کوئی معلومات دینی تھی، ایسے پڑھے لکھے میں ایمان ہے، اس میں ایمان، اس کو ایمان کے تقاضے سے بات نہ کرے تو کم از کم اصول علم سے، عقل سے تو بات کرے. اصول علم عقل سے بھی یہی چیز ثابت ہوتی. قرآن کی تحقیق بڑی زبردست ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق بڑی زبردست ہے. پھر دوسری تحقیقوں کو لانا، لوگوں کو وسوسوں میں ڈالنا کہ انسان کو کتنی زبردست مخلوق خدا نے بنایا اور کیسے بنایا، اور اشرف المخلوقات بنائے، ساری کائنات اس کے لیے بنائی، اور اس کو اپنی محبت کے لیے بنایا، اپنے عشق کے لیے بنایا. خدا اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہا انسان کے منہ پہ تھپڑ مت مارو. خدا نے آدم کو اپنی صورت میں لایا، اپنی صورت میں پیدا. تھوڑی چیز ہے، یہ سب بھول گیا وہ، لیکن اس طرف آئے نہیں نا، ذہن ہی نہیں بنا، اور اس لوگوں میں پھوتی کر کے بیٹھے ہوئے. بڑا دل جلتا ہے کہ اتنی بڑی تحقیق اور اتنی بڑی آپ کے پاس کائنات میں ہستی حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہے. کون سی تحقیق ہے وہ آپ کو نہ بتائیں، کس چیز کی حقیقت ان کے پاس موجود نہیں ہے. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور اس کے علاوہ قرآن حدیث میں ڈھونڈنے کے سوا وہ آپ کو حیات النبی دل سچا ہو تحقیق کرے، خود ایسے ثبوت پیش کر دیں گے، آپ کے لیے وسائل بنا دیں گے. حضرت ساری کائنات کا علم رکھتے ہیں، ایک ایک چیز کا علم رکھتے ہیں. جو رحمت اللہ عالمین بنایا تو عالمین کے ہر چیز ان کے ماتحت ہے، ہر چیز، اور جو ان کے ماتحت سے نکلی وہ ہلاک ہوئی. تو خدا تعالی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق رکھے. یہ کمزور تو ہے تعلق، کلمہ تو پڑھا، یہ بہت کمزور کی عمل نہیں کیا. کیونکہ قالت الاعراب آمنا، ان لوگوں نے آ کے کہا ایمان لائے، تو آپ ان کو کہو کہیں اسلام لائے. ولما اسلام جب ملے گا وہ محنت سے ملے گا، ایک دم ایمان لائے نہ کہو، اسلام لائے کہو. یہ کیوں قرآن اس جو ٹولی آئی تھی مسلمان ہونے کے لیے اعراب کی، بدو کی، اس کو آقا جی نے ایسے کہا، اللہ نے ایسے کہا. یہ آپ کو ایمان کا کہتے ہیں، ان کو بولو ایمان نہ کہیں، ایمان لائے. ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز، جس کو مل جائے اس کو کیا چاہیے. یہ کہیں اسلم نہ کہ ہم اسلام لائے، تو ہم لوگ اسلام تو لے آئے ہیں، لیکن خدا کرے ایمان والے بھی بن جائیں. واللہ بنائے گا اگر ایسے باتیں کریں گے. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ایک دوسرے سے یاد دہانی کراؤ، ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے. ہاں یہ سوچیں، خدا رسول کے مطابق چلنی چاہیے، کیونکہ قرآن سے اصدق کتاب، اور قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصدق کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں. یہ کافروں نے بھی اس ثبوت کو مانا ہے، مسلمان نے، کافروں نے بھی مانا ہے.
اوتیت العلم الاولین والآخرین، اللہ اکبر، اگلوں پچھلوں کا جتنا بھی علم ہے فرمایا سب میرے پاس ہے۔ آقا جی نے کہا، منبر پر کھڑے ہوئے کہا سلونی ما شئتم، جو بھی جی میں آئے کسی قسم کا میں بتا دوں گا تم کو، بتاؤ۔ پھر ادھر ادھر بہکنا، ادھر ادھر باتیں کرنے کہ ذہن بیچاروں کو ایسے ہیں، اس طرف آئے نہیں، اس طرف آتے تو اتنا نہ گمراہ ہوتے۔ پھر بیٹھیں گے، گل کھلیں گے، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟